اور اس طرف وہ جو ہے کثیب الحنان، وہاں پہ بالکل سیدھا جہاں پہ مشہور کیا ہوا ہے مطلب ویڈیوز میں اور فوٹوز میں کہ جو ہے وہ جبل الملائکہ ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے، بلکہ جبل الملائکہ جو ہے وہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ نزول ہوا تھا فرشتوں کا۔ تو پانی کا جو چشمہ تھا وہ یہاں پہ موجود ہوا کرتا تھا، یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں اس مقام پہ، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اہل بدر کے جو پرانے گھر ہوا کرتے تھے۔ ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر مبارک عمل تھا، خدا کی رضا تھی، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت جو ہے میں موجود ہوں بالکل اس جگہ پہ جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی تھی، اور ہم ہجرت کے سفر میں آج ہمارا جو قافلہ ہے اس کا تیسرا دن ہے، اور ہم نے رات کو جو ہے یہاں پہ قیام فرمایا تھا، پڑاؤ کیا تھا پورے قافلے نے۔ تو سوچا ہے کہ آپ سب کو جو ہے یہاں سے غزوہ بدر کا میدان وغیرہ بھی دکھاتے ہیں، اور آگے جو ہمارا سفر ہے آج کا وہ بھی آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلے جو ہے میں آپ سب کو یہاں پہ دکھاتا ہوں جہاں پہ ہم نے رات گزاری ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے جو ہے سفر آپ کو دکھاتے ہیں، باہر غزوہ بدر، مسجد عریش اور جہاں پہ جنگ ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے صحابہ کی قبور مبارکہ۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ جی تو رات کو ہم یہاں پہ موجود تھے، یہ جو ہے استراحہ بولتے ہیں اس کو، اور اوپر سے جو ہے جب آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کو پورا جو ہے مسجد عریش اور اس کے علاوہ جنگ بدر کا میدان بھی نظر آتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں سے، لیکن اس وقت سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے، تو مجھے نہیں پتہ کہ یہ دیکھیں، واہ کتنا خوبصورت سورج طلوع ہونے کا منظر ہے غزوہ بدر کے میدان کے اوپر۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف جو ہے سورج طلوع ہو رہا ہے، نیچے ہماری گاڑیاں ہیں قافلے کی، اور اس طرف یہ جو ہے مسجد عریش ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائبان مطلب چبوترا جو ہے بنایا گیا تھا کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان سے، اور یہ جو ہے یہ سارا جنگ کا میدان ہے، اور یہاں پہ جو ہے ہم نے رات کو آرام کیا تھا جیسے کہ آپ سب کو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کفار مکہ جو ہے وہ اس طرف سے داخل ہوئے تھے جنگ کے میدان کی طرف، اور وہاں پہ ایک سرخ چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے اس سرخ پہاڑی جہاں پہ ہے وہاں سے داخل ہوں گے، اور وہیں سے ہی داخل ہوئے تھے کفار مکہ۔ سبحان اللہ، یہ منظر دیکھیں کتنا ہی حسین منظر ہے۔ قافلہ تقریباً جو ہے تیار ہو چکا ہے، اور صرف آپ کے بھائی کے انتظار میں ہے۔ نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ جی تو آئیے آپ کو یہ نیچے جو ہے وزٹ کراتے ہیں اس دوسری طرف کا جہاں پہ ہم لوگوں نے رات گزاری ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ۔ اچھا یہ جو استراحہ ہے اس کا نام بھی استراحت عریش ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے اس طرف، اور اب آئیے اس طرف جو ہے آپ کا بھائی دیکھ لیں، خوبصورت ہوں، پتہ نہیں پیٹ باہر نکلا ہوا ہے، باقی تو خیر ہے۔ جی یہاں پہ دیکھیں یہ خوبصورت سا منظر ہے، یہاں پہ یہ ایک توپ لگائی ہوئی ہے گولہ بارود کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ادھر دیکھیں کھجور کا جو ہے اوپر اس کے پھل جو ہے آنے لگے ہیں تقریباً، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کتنا ہی خوبصورت منظر ہے۔ ساتھی جو ہے ہارن دے رہے ہیں، چلے ان کو انتظار نہیں کراتے، لیکن یہ دیکھیں آپ یہ خوبصورت سے مناظر ہیں۔ یہاں پہ جو ہے باربیکیو کے لیے سسٹم بنایا ہوا ہے اس کے اندر، بہت ہی اچھا منظر ہے، دیکھیں آپ باربیکیو وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اور اس طرف جو ہے بیٹھنے کی اور بھی جگہ ہے، لیکن ابھی کیونکہ دیر ہو رہی ہے تو ہم نکلیں گے تاکہ جو ہے آگے آپ سب کے لیے کور کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ. چلیں سوری فار لیٹ. ہاں چلیں چلیں بھائی. اچھا یہ جو ہے استراحت العریش جیسا کہ آپ کو بتایا تھا یہ لے بھائی. یہ آپ دیکھتے جائیں سارے مناظر یہاں پہ. یہ دیکھیں ہمارا قافلہ جو ہے رواں دواں ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. یا اللہ یہ اب ہم دوبارہ نکل پڑے ہیں خیر سے. بسم اللہ. یہ دیکھیں پر دیکھ کر غم میں مکہ کی دھرتی ہجرت کا سفر ہجرت کا سفر. یہ دیکھیں یہ تنگ راستے ہیں جہاں سے گاڑی ایک ہی گاڑی ایٹ دی ٹائم آ سکتی ہے یا جا سکتی ہے. یہ دیکھیں یہ پرانے گھر ہیں اہل بدر کے لوکل جو ہیں, مطلب ان کے جو مویشی ہیں یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. گھر تو آگے ہوں گے شہر کی طرف. اور یہ دیکھیں بھئی یہ راستے ہیں جہاں سے بھی ہم نکل کے انشاءاللہ آگے شہداء بدر کے مقام کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سامنے جو آپ کو دھندلا سا پہاڑ نظر آ رہا ہے وہ ادھر, یہاں پہ جو ہے کفار مکہ جب پہلے آئے تھے مکہ سے تو وہاں پہ ان کا جو ہے پڑاؤ تھا. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں جنگ کا میدان اس طرف تھا پیچھے کی طرف, اور کفار مکہ جو ہے اس پہاڑ کے پاس رکے تھے. ابھی ہم جا رہے ہیں جنگ کے میدان کی طرف. یہاں سے دیکھیں تو یہاں سے آپ دیکھیں مسجد عریش کا کتنا خوبصورت منظر. یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد عریش کے مینارے نظر آ رہے ہیں آپ سب کو. بہت ہی خوبصورت منظر پیش ہو رہا ہے یہاں سے. جی یہ مسجد عریش ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چبوترا جو ہے لگایا گیا تھا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وجہ سے پہلے کثیب الحنان جس کو آپ لوگ جبل الملائکہ کہتے ہیں وہاں سے یہاں پہ تشریف لائے تھے, اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ہے پانی کا چشمہ جو یہاں پہ ہوا کرتا تھا اب شاید ختم ہو چکا ہے. تو پانی کا جو چشمہ تھا وہ یہاں پہ موجود ہوا کرتا تھا, یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں اس مقام پہ. ٹھیک ہے. تو پانی کے حصول کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابی تھے حباب ابن المنذر انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہے بجائے وہاں پہ پڑاؤ کرنے کے یہاں پہ جو ہے آ کے پڑاؤ کریں تاکہ پانی کے اوپر جو ہے آپ کا قبضہ ہو. ٹھیک ہے. تو مسجد عریش جو ہے اس کے اندر کی ویڈیو آپ دیکھ سکیں گے. ابھی باہر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. وہاں سے جو ہے آپ کو میں پورا ویو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو ہے آپ مسجد عریش پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کام ہو رہا ہے. مبارک عمل تھا خدا کی رضا تھی ہجرت کا سفر ہجرت کا سفر. تو یہاں پہ ایک گھاٹی ہے جس کا نام ہے شعب الملائکہ, بدر کے مقام پہ ہی ہے, جنگ کے بدر کے میدان کے قریب ہے. تو وہیں پہ جو ہے آپ کو لے کے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے فرشتوں کا نزول ہوا تھا, نہ کہ جو پہاڑ مطلب جو جس کو کثیب حنان بھی بولتے ہیں, مطلب اس کے ساتھ ہی پہاڑ ہے مٹی کا جو ریت والا پہاڑ ہے. اس طرف بھی ہیں ویسے پہاڑ, یہاں سے بھی نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے. تو یہ وہ نہیں ہے جہاں پہ نزول ملائکہ ہوا تھا بلکہ اس گھاٹی میں ہوا تھا جس کی طرف ابھی ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ. جی تو اس وقت جو ہے میں شعیب الملائکہ جو فرشتوں کی گھاٹی ہے اس کے سامنے پہنچ چکا ہوں جہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا. اصل جو جگہ ہے نہ کہ جو اکثر مطلب بتائی جاتی ہے اس پہاڑ کے بارے میں کہ یہ جو ہے فرشتوں کا نزول ہونے والی گھاٹی مطلب پہاڑ ہے, لیکن جو یہاں کے لوکل ایک ریسرچر ہیں محمد الردینی, ان کا جو ہے یہ مطلب ان کی تاریخی حوالے سے بہت خدمات ہیں یہاں پہ, اور وہ لوکل اہل بدر کے رہائشی ہیں. انہوں نے جو ہے جو لکھا ہے اپنے بلاگ میں کہ جو جبل اصفر اور جبل المرقاب ہے ان دونوں کے درمیان جو چھوٹی سی گھاٹی ہے وہاں پہ جو ہے فرشتوں کا نزول ہوا تھا. تو آئیے میں آپ کو یہاں سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم اندر نہیں جا سکتے کچھ وجوہات کی بنا پر اس وقت, لیکن انشاءاللہ پھر کسی اور سفر میں جو ہے آپ کو اندر بھی لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جبل اصفر ہے, مطلب یہ جو مٹی والا تھوڑا مٹی گری ہوئی ہے پہاڑ کے اوپر یہاں سے, اور یہ جو ہے جبل المرقاب ہے یہ جو آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں. ان دونوں کے درمیان یہ سامنے سے جو ہے راستہ جا رہا ہے, پھر اس پہاڑی یہ جو اس طرف ہے اس کے پیچھے جو ہے راستہ جا رہا ہے, اور وہاں پہ گھاٹی ہے ان دو پہاڑوں کے درمیان جبل الاصفر اور جبل المرقاب. ان دونوں کے درمیان جو ہے اس باحث کے محمد الردینی کے نزدیک
یہ جو ہے اصل جگہ ہے جہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا اس گھاٹی میں۔ تو بدر کا جو میدان ہے وہ بالکل اس پہاڑی کے ساتھ پیچھے ہے، اور اس طرف وہ جو ہے کثیب الحنان، وہاں پہ بالکل سیدھا جہاں پہ مشہور کیا ہوا ہے مطلب ویڈیوز میں اور فوٹوز میں کہ جو ہے وہ جبل الملائکہ ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے، بلکہ جبل الملائکہ جو ہے وہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ نزول ہوا تھا فرشتوں کا، نہ کہ وہاں پہ جو کہ مٹی کا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی یہ بات۔ یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اہل بدر کے جو پرانے گھر ہوا کرتے تھے، مٹی کے جو گھر تھے، ان کے جو ہے آپ اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں، کس طرح جو ہے پرانے زمانے میں گھر بنائے جاتے تھے پورے خطہ حجاز میں۔ سبحان اللہ۔ نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت تھی، پر دیکھ کر غم میں مکہ کی دھرتی، ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو قبور علیحدہ سے تھیں، یہ جو ہے اصحاب بدر کی قبور تھیں جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ باقی جو یہاں پہ قبریں ہیں یہ جو ہے بقیہ جو اہل بدر اور قوافل اس زمانے میں اور آج کچھ عرصہ پہلے تک یہاں سے جب ٹھہرتے تھے تو کوئی جس کا بھی وصال ہو جائے تو ان کی قبور یہاں پہ ہوا کرتی تھیں۔ تو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین انتم السابقون وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ جنگ کا میدان جو ہے یہ تھا اس طرف، اور مسجد عریش جو ہے وہ سامنے ہے اس طرف، اور یہاں سے سورج جو ہے شروق ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے اندر ایک خوبصورت سا جو ہے اس قبرستان میں یہ درخت ہے، ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور یہ باقی جو قبور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اہل بدر اور مقامی لوگوں کی ہیں، اور قوافل جو اس وقت سفر کرتے تھے ان کی بھی قبور رہیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اہل بدر جو صحابہ ہیں ان کی قبور وہ ہیں نیچے اس طرف۔ سامنے وہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے جو پہاڑ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پڑاؤ جو ہے وہاں پہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حباب ابن منذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے دی تھی کہ ہم جو ہے اس طرف جو پانی کا چشمہ ہے وہاں پہ جو ہے قبضہ کر لیتے ہیں یا وہاں پہ پڑاؤ کر لیتے ہیں، تاکہ جو ہے کفار مکہ کو جو ہے ہم پانی سے منع کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی تھی، اور وہاں پہ پھر آپ تشریف لے گئے تھے جہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد عریش، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ زیارت کر رہے ہیں اس وقت، ہاں جی، مسجد عریش وہ رہی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں یہ جو ہے مسجد عریش کا مینارہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے سینٹر میں دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد عریش کا مینارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو ہے قیام فرمایا اور اپنا پڑاؤ کیا۔ یہ قبر دیکھ رہے ہیں، یہ بھی قبر ہے، اور یہ دیکھیں اس طرف یہ بھی قبر ہے، اللہ پاک مغفرت فرمائے، لا الہ الا اللہ۔ جی صحابہ جو یہاں پہ شہید ہوئے تھے ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، صفوان بن وہب ذو الشمالین بن عبد عمرو، مہجع بن صالح، عاقل بن البکیر، عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ، ان کی قبر جو ہے یہاں پہ نہیں ہے، ان کی قبر جو ہے راستے میں ہے۔ سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں جو ہے سب سے پہلے آپ نے قیام فرمایا تھا جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تھے۔ تو اس کے بعد ہے مبشر بن عبد المنذر، حارثہ بن سراقہ، رافع بن المعلى، عمیر بن الحمام، یزید بن الحارث، معوذ بن الحارث، عوف بن الحارث رضی اللہ عنہم جمیعا، آمین۔ جی تو یہ جو ہے آج آپ کو اصحاب بدر کی جو ہے اندر سے قبور کی زیارت کرائی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہجرت کے سفر کے حوالے سے اور جو غزوہ بدر اور باقی جتنے بھی مقامات ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی ولاگز آئیں گے، کچھ دنوں کے بعد سے شروع ہوں گے انشاءاللہ، بائی سیکوینس ہی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اور آپ لوگوں سے ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔
ہجرت کا سفر ہجرت کا سفر نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت